عزیزہ محمد علقمہ کو ان 4 مصروں کے ساتھ کہ میں چاہتا ہوں نظام کہن بدل ڈالوں، میں چاہتا ہوں میں نظام کہن بدل ڈالوں، مگر میرے اکیلے بس کی بات نہیں۔ اٹھو اٹھو میری دنیا کے عام انسانوں، اٹھو اٹھو میری دنیا کے عام انسانوں، یہ کام سب کا ہے، 2-4 شخص کی بات نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقتل کی طرف اب چلتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم، مقتل کی طرف اب چلتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم، یہ جام شہادت پیتے ہیں ساقی کی ادا پہ جھوم کے ہم شمع یقی کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، اے زشت ہماری راہوں سے ہٹ ہم موت کی عزت کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال الله في موضع آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق الله العظيم۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری کٹی، اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی نہایت ہی گھناؤنی اور ناپاک سازش و کوشش کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ اسے بغور سماعت فرمائیں گے۔ وہ ہندوستان جس کی حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کی آزادی کی خاطر بحر ناشنائے ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے مجدار تک جا پہنچے تھے، بے پناہ قربانیوں کے ذریعے سے اس کو پروان چڑھایا تھا، آج اسی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی نہایت ہی گھناؤنی اور ناپاک سازش و کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں شک و شبہ نہیں کہ دنیا میں حق و باطل کا تصادم روز ازلی سے جاری ہے۔ ظالم و جابر، طاقتور و مظلوم و کمزور کی کہانیاں بہت قدیم ہے۔ خرمہ انسانیت پر کئی بار بجلیاں گری ہے، باغ آدم میں کئی آندھیاں آئی ہے، وحشت و بربریت نے بارہا انسانیت کا منہ نوچا ہے اور حیوانیت کا ننگا ناچ کیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ہم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، ہم مظلوموں بے قصوروں کو ان فرقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے، ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہے۔ برادران ملت، جو تو ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا حامی کوئی نہیں تھا، لیکن جب سے فرقہ پرستوں نے ہندوستان میں جنم لیا ہے اس وقت سے مسلمانوں کی رہی سہی سکون و چین چھن گیا ہے، کیونکہ ان فرقہ پرستوں نے ہمارا وقت میں گھر اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی رچنائیں رچی ہے۔ اور تو کہ کبھی وندے ماترم جیسی گندی و ناپاک چیز کو نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیند حرام ہو گئی تھی۔ آج بھی بہت سارے اسکولوں میں یہ گیت گائے جاتے ہیں جس گیت میں سراسر کفر بھرا ہوا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے انسان خارج اسلام ہو جاتا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا۔ آج وہی گیت ہندوستان کے مدارس و مکاتب میں بچوں کو پڑھنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ برادران ملت، جو تو ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا حامی کوئی نہیں تھا، لیکن جب سے فرقہ پرستوں نے برادران ملت جب انگریزوں کی ظلم و زیادتی حد سے آگے بڑھی اور انہوں نے اسلامی قلعے کو مسمار کر کے اس پر تخلیقی عقیدے رکھنا چاہا تو سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ میدان جہاد میں بے جھجک کود پڑے تھے۔ افضل الجہاد غالبۃ الحق میاد سلطان جاہر کے جذبہ پیکرا سے ہندوستان کے دار الحرب ہونے کا فتویٰ دیا تھا اور اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ غلامی کے زنجیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بن لیں گے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو مسائل و مشکلات کے کن کن مراحل و دشوار گزار گھاٹیوں اور وادیوں سے گزرنا پڑا۔ وہ تاریخ کا ایک المناک باب ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں ہر جاتے تھے،
تلوا سکتے تھے اگر جنگ میں ہار جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، مجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، مجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ برادران منت، وہ ٹیپو سلطان ہی کی ذات تھی جس نے یہ کہہ کر کے جدھر کی 100 برس کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے اور لوگوں کی رگ مردہ میں آزادی کی برپے لہر دوڑا دی تھی، یہاں تک کہ خود بھی انگریزوں کے خلاف برسے پہکار رہے، یہاں تک کہ میسور کی دھرتی پر خون کا آخری قطرہ بھی آزادی کی خاطر بہا کر شہید ہو گئے۔ اگر یہ مسلم قائدین کا قافلہ غلام ہندوستان کے پرپیچ اور بھیانک جنگل میں آزادی کی شاہراہ بنانے کے غرض سے سرگرم سفر نہ ہوتا تو یہ تنگ نظر احسان فراموش غدار جو ہم سے وفاداری کے سند مانگتے ہیں، آج میں ان غداروں سے کہتا ہوں، ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنی کثرت پہ نہ تراؤ خدا تم بھی نہیں۔ میں نے چند باتیں میں اپنی تقریر کو مکمل کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس سے پہلے کہ اس پروگرام کے آخری کڑی کی طرف میں بڑھوں،